میرا تعلق بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے، اور وہاں پہ میں شعبہ تقابل ادیان کے ساتھ پچھلے 25 سال سے منسلک ہوں۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے پہلے بحیثیت طالب علم اور اس کے بعد بحیثیت استاد جو تجربہ رہا، کیونکہ ہم بین الاقوامی مذاہب کے ساتھ ساتھ پاکستانی مذاہب اور کمیونٹیز کو بھی پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو مختلف لیولز کا انٹریکشن ہوتا ہے اس میں انوالو رہتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر جاتے ہیں ان کی عبادت گاہوں میں اور ان کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملنے میں۔ تو اس حوالے سے، اور آج کا پروگرام میں صبح سے دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم بہت سالوں سے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کو اور بین المذاہب ہم آہنگی کو اپنے کریکولم کا حصہ بنا کے پڑھا رہے ہیں، لیکن شاید ہمیں ابھی بہت زیادہ اس میں پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے، اور پڑھنے پڑھانے سے زیادہ ہم اس کو کس طرح سے اپنے سماج کے گراس روٹ لیول تک لے کر جا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان جس میں امن، آشتی اور پیس ہم سب کی خواہش بھی ہے، ہم میں سے کوئی لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتا، ہم جیو اور جینے دو کہ اس پر خود بھی عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، اور اب دوسروں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ اسپیس دیں۔ تو اس حوالے سے بہت کام کی ضرورت ہے، اور اس میں جہاں پر لیجسلیٹرز یا قانون ساز اپنا کام کر رہے ہیں، ریسرچ ٹینکس اپنا کام کر رہے ہیں، ہماری منسٹری آف ریلیجس افیئرز اور بین المذاہب ہم آہنگی کا ایک بہت کردار ہے اس میں، اور یہ آج کی تقریب بھی انہی کی کاوشوں سے اس کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ سب سٹیک ہولڈر ہیں بشمول اکیڈیمیا کہ ہم تعلیمی اداروں میں جو کام کر رہے ہیں اور جو ریسرچز کر رہے ہیں، مجھے آج اس کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو تجربات کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ کچھ ایمپیریکل ڈیٹا آپ کے سامنے آ گیا جو ابھی ڈاکٹر صوفی صاحب نے بھی رکھا، اور میں نے بھی جو ریسرچز کرائیں اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتی رہیں، تو مختلف طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بات کو کرنا چاہیں اس کے پیچھے ایک پراپر میتھڈالوجی ہو، آپ اس کو کنفرم کریں، ویلیڈیٹ کریں، تب اس کے اوپر جا کے قانون سازی ہوگی۔ تو وہ سارے پروسیس ایسے ہیں جس سے ہمیں گزرنا بھی پڑتا ہے اور ہم اس کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ایک اور لیول ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی سوسائٹی میں جب موو کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے مذاہب کو جاننے میں بحیثیت مسلمان بھی کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ مطلب مشکل صرف ایک مسیحی کے لیے نہیں ہے، مشکل صرف ایک پارسی یا ہندو اور سکھ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے۔ میں جب اس حلیے میں کسی کیتھیڈرل میں جانا چاہتی ہوں مجھے روک دیا جاتا ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ پہلے آئی بی سے اپنی انویسٹیگیشن کرا کر لاؤ، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا برقع اتارو، اور ایک عام کرسچین کے حلیے میں ہماری عبادت گاہ میں آؤ۔ ٹھیک ہے، عبادت گاہ کا اپنا احترام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب آپ ریسرچ کرنے کے لیے کسی کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ود ان دا کمیونٹی ان کے جیسا اور ان کے اندر کس طرح سے رچ بس کے کرنا وہ ہوتا ہے، ہم اس سب کا احترام کرتے ہیں۔ میں جب حسن ابدال لے کر جاتی ہوں یا خود جاتی ہوں، ہم وہ بڑی چادر اوڑھتے ہیں جس طرح سے ہماری یہاں پر سکھ کمیونٹی کی خواتین لیتی ہیں، اور پھر شاید آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کے تجربہ ہوا ہو یا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن میں ان کی تقریبات میں جاتی ہوں، اور جو ہمارے سکھ بھائی اپنی جو پگڑی باندھتے ہیں جو وہ اتار کے اس کا دوپٹہ میرے گلے میں پہناتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپنے پرشاد میں سے مجھ کو ایک وہ حلوہ چکھاتے ہیں، تو وہ ریئل انٹرفیتھ ہارمنی ہوتی ہے جس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے سامنے مختلف تجربات آ رہے ہوتے ہیں، مثلا جب ہم سکھ کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں تو ان کا لیول آف مطلب ہم ان کے ساتھ ایک اور لیول پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں سنتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، ہمیں وہاں وہ فرکشن فیل نہیں ہوتی جو ہمیں کسی اور کمیونٹی میں جاتی ہے۔ تو ہمیں یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ فیکٹرز بہت سارے ہیں، اور جہاں پر سماج انوالو ہوتا ہے، اور پاکستانی سماج اس کو آپ صرف مذہب کے دائرے میں نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی قانون کے دائرے میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں جیسا پہلے بھی یہاں بات ہوئی ہمارے سوشو اکنامک حالات، ایک کمی بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرتا ہے۔ اگر ایک مسلمان لو سوشو اکنامک گروپ سے تعلق رکھتا ہے اس کو بھی اسی طرح کے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایک مسیحی کو کرنا پڑتا ہے، ایک دوسری کمیونٹی کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم سب پاکستان کو اون کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہم سب پاکستان کو اون کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے، تو ہم یہاں سے آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا کہ اکیڈیمیشین اپنا کام کریں، سماجی لیڈر اپنا کام کریں۔ جب میں اپنے G7 اور ادھر ادھر کے چرچز میں جاتی ہوں میں نے وہاں احترام دیکھا ہے، میری اپنے ادارے میں سارے کرسچن امپلائی اسی حلیے میں میرے پاس آتے ہیں، وہ اپنے خاندان کے جھگڑے میرے پاس سناتے ہیں، ان کی اپنے بشپ صاحب سے جھگڑا ہوتا ہے وہ مجھے آ کے سناتے ہیں۔ مطلب
ہم وہاں پر وی آر ریئلی پریکٹسنگ انٹرفیتھ ہارمنی. جب ہم سماج میں کام کر رہے تھے تو میرا بس یہی گزارش ہے کہ چیزوں کو پولرائز کر کے یا ان میں نفرت پیدا کرنے کی بجائے جس مسئلے کا جو میگنیچیوڈ ہے اس کو اتنا دیکھیں اور اس کے ریئل کازز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. ہم جانتے ہیں پاکستان کی اکانومی اچھی نہیں ہے, پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں, وہ مسائل کا سامنا ہم سب کو ہے ارسپیکٹیو آف کہ ہم مسلمان ہیں, کرسچین ہیں یا کس کمیونٹی سے بلیو کرتے ہیں. تو بس مجھے یہی کچھ گزارشات کرنی تھی کہ اگر ہر شخص اپنا فرض پہچان لے کہ اس نے امن اور آشتی کے لیے اپنے رول کو کیسے ادا کرنا ہے اور اس کو سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ارسپیکٹیو آف کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا, تو انشاءاللہ ہم بہت آگے جائیں گے اور بہت آگے دنیا کو لیڈ کریں گے. بہت شکریہ.